رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حاضرین، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کے سیدھا رہنے پر آپ کا جسم، آپ کا انجام صحیح ہوگا، اور جس کے بگڑ جانے پر آپ کو جسمانی، ذہنی ہر طرح کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اور انجام بھی برا ہو سکتا ہے، تو آپ میں سے اکثر لوگ دل کہیں گے کہ وہ دل صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ آگاہ رہو، ہمارے جسم میں ایسا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ درست رہا تو پورا جسم درست رہے، اور اگر وہی بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے۔ سن لو، جان لو کہ وہ ہمارا دل۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں دل کی اتنی اہمیت بتائی ہے، زبان کی اہمیت اس سے کم نہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دل کے مقابلے میں زبان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ میں اسی بات کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اصبح الانسان فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإذ اعوجت اعوججنا۔ جب ہم صبح کو جاگتے ہیں تو ہمارے تمام اعضاء ہماری زبان سے درخواست کرتے ہیں، بہت ہی عاجزانہ درخواست، تمام اعضاء ہماری زبان سے بہت ہی عاجزی کے ساتھ منت کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرو، بے شک ہماری صلاح فلاح، ہماری دنیا، ہمارا فساد، ہمارا سدھرنا، یہ سب کا سب تمہارے ہی اوپر منحصر ہے، تم سے ہی ہمیں۔ اگر تم سیدھی رہو، درست رہو گی تو ہم سب درست رہیں گے، اور وَإِذِ وَجَجْتَ تم ہی بگڑ جاؤ گی، ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو ہم سب اعوججنا، ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اب ان تمام اعضاء میں جو زبان کے سامنے عاجزی سے درخواست کرتے ہیں، دل بھی شامل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زبان کی اہمیت کسی طور بھی دل سے کم نہیں ہے، بعض دفعہ زبان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا یستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ ہمارے دل میں بھی جو خیالات آتے ہیں، جو کچھ دل اچھا برا سوچتا ہے، دل ایمان پر جمع ہوا ہے یا ایمان سے ہٹ گیا، اس کا دار و مدار بھی زبان پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو آپ نے سنا، کسی بھی بندے کا ایمان اس وقت تک لا یستقیم، صحیح درست اور مناسب نہیں ہو سکتا، مضبوط نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی آدمی لاکھ ایمان کے دعوے کر لے، لیکن اس وقت تک اس کا ایمان صحیح درست اور مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کا دل سیدھا اور مضبوط نہ ہو جائے۔ اور یہ دل کب سیدھا ہوگا؟
دل کب ایمان پر مضبوطی سے جمے گا؟ وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ۔ اور انسان کا دل بھی سیدھا نہیں ہو سکتا، ایمان پر مضبوطی سے نہیں جم سکتا حتیٰ کہ اس کی زبان سیدھی ہو جائے۔ آپ جتنا زیادہ اچھی زبان استعمال کرنے والے ہوں گے، جتنا زیادہ آپ کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، جتنا زیادہ آپ اپنی زبان کو لغو سے، بیکار کی باتوں سے محفوظ رکھیں گے، تو انشاءاللہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ ایمان پر جمے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ عز و جل نے کامیاب ہونے والے مومنین کی صفات بتاتے ہوئے فرمایا عن اللغو معرضون، کہ لغو حرکتوں سے، بیکار کی باتوں سے، وقت اور عمر ضائع کرنے والی، ایمان کو برباد کرنے والی چیزوں سے یہ لوگ دور رہتے ہیں، ایسی باتوں میں نہیں پڑتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، انسان کے، کسی بھی انسان کے بہترین مسلمان ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ، فالتو، بے مقصد کاموں اور باتوں سے دور رہتا، ان میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ ہم اپنے جسم سے وہ ساری برائیاں کسی بھی ٹائم نہیں کر سکتے جتنی برائیاں ایک انسان اپنی زبان سے کر لیتا ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ بہت پہلے مر چکے، ہم انہیں جسمانی طور پر کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ جی نہیں، لیکن زبان سے ہم ان کی غیبت کر سکتے ہیں۔ تو زبان سے کیا گیا گناہ یا زبان سے کی گئی نیکی، یہ کسی زمانے، کسی علاقے، کسی جگہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جبکہ ہم اپنے جسم سے وہیں تک اور اسی جگہ، اسی زمانے میں عمل کر سکتے ہیں جس زمانے میں، جس جگہ ہم موجود ہوں۔ اب دیکھیے یہ زبان جس کی اہمیت آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سنی، یہی زبان انسان کو جنتوں کا حقدار بناتی ہے اور یا پھر جہنم میں لے جا کر پٹخ دیتی ہے۔ یہاں دل کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد لیتکلم بالکلمۃ لا یلقی لها بالا من رضوان اللہ فیدخل بها فی الجنات وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا فَيَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ انسان اپنی زبان سے کبھی انجانے میں، بے خیالی، بے دھیانی میں، کوئی اس کی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، غیر ارادتاً انسان نے کوئی ایسا جملہ کہا جو اللہ کو بہت پسند آ گیا، اللہ کی رضا کا وہ جملہ تھا، حالانکہ انسان نے اس پر کوئی توجہ بھی نہیں دی تھی، ہماری زبان سے بس نکل گیا، اللہ راضی ہو گیا اور اللہ اسی ایک کلمے کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس کے بالمقابل کوئی شخص بے دھیانی میں، غیر ارادتاً، بغیر قصد و ارادے کے اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکال دیتا ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اس بات کی وجہ سے اس بندے سے سخت ناراض ہوتا، اتنا کہ وہ بندہ اسی جملے کی وجہ سے جو اس نے کہا تھا، بے دھیانی میں کہا تھا، نیت نہیں تھی، کچھ بھی تھا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اسی کلمے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتا ہے۔ ایک بڑی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں ایک بہت ہی نیک شخص تھا، ہمیشہ عبادتوں میں رہتا، نیکیاں کرتا، گناہوں سے دور رہتا تھا۔ اس کا ایک دوست تھا، وہ گناہگار تھا، وہ نیکیوں میں آگے نہیں بڑھتا تھا، بلکہ ایسے ہی فالتو لغو کاموں میں وہ مصروف رہتا تھا۔ اب یہ شخص اسے نصیحت کرتا کہ دیکھو نیکی کرو، اچھائی کی طرف آؤ، اللہ کی نافرمانی مت کرو، نصیحت کرتا تھا۔ جیسے ہمارے اوپر نصیحت کوئی اثر نہیں کرتی، وہ بندہ بھی ہماری طرح رہا ہوگا۔ اللہ ہم کو ہدایت دے، توفیق دے، سمجھ دے، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں تو نصیحت حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں اور ان پر عمل کی کوشش کرتے ہیں۔ جو کوشش کرے اللہ توفیق بھی اسی کو دے۔ اب وہ بھی اس پر نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ اب ایک دن اس نیک شخص نے اسے گناہ میں دیکھا، پھر اسے نصیحت کی تو اس بندے نے کہا کہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لک،
اللہ کی قسم اللہ تم کو نہیں بخشے گا۔ اللہ عز و جل ناراض ہوا۔ اللہ نے کہا من الذی یتعلی علی الا اغفر لفلان فقد غفرت له واحبطت عملک۔ یہ کون جرأت مند ہے؟ یہ کیسی جسارت ہے، باطل میں جسارت۔ وہ کون ہے جو مجھ پر قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے فلاں کو بخش دیا اور تمہارے اعمال برباد کر دیے۔ اب دیکھیے بندے کی نیت بری نہ تھی، ظاہر ہے وہ اللہ کے مقابلے میں کوئی فیصلہ تھوڑی کر سکتا تھا، لیکن زبان کا اس نے غلط استعمال کیا۔ اللہ عز و جل کے فیصلے میں وہ فیصلہ اس کا گویا رکاوٹ ہو جائے، اللہ کو منع کر رہا ہے کہ اللہ نہیں بخشے گا۔ اللہ کی رحمت کے تم مالک ہو، اہم یملکون رحمت ربک، اللہ کی رحمت کے تم مالک ہو، اللہ کا عذاب تمہارے اختیار میں جی نہیں۔ اپنی زبان سے وہی کلمہ نکالیں آپ کو جس سے امید ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ ایسی کوئی بات اپنی زبان سے ہم نہ نکالیں کہ اللہ جس سے ناراض ہو سکتا ہے۔ اور ایک بڑی مثال دیکھیے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہم پر ایک چھوٹی سی فوج دے کر بھیجا۔ اب ہوا یہ کہ دوران جنگ کے دوران یہ ایک مد مقابل پر غالب آ گئے، اور جیسے ہی اسے مارنے کے لیے تلوار اٹھائی اس نے کہا لا الہ الا اللہ، پھر بھی انہوں نے اس کو قتل کر دیا، کیونکہ جنگ تو دھوکے کا نام ہے۔ یہ وہی سمجھے جو آپ سمجھتے، وہ سمجھے کہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا تو اس کی جان کی امان، میں اسے ماروں گا نہیں، اور وہ موقع مل کر اپنی تلوار اٹھائے گا، پیچھے سے مجھ پر حملہ کر دے گا، کیونکہ جنگ دھوکے کا نام ہے۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا، جنگ ختم ہوئی، اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو جو فتح دینی تھی، جو غنیمت دینا تھا، سب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دل میں ایک کھٹک تھی، اور یہی گناہ، نیکی اور گناہ کا ڈیفینیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ نیکی آپ کریں آپ کو خوشی ہو، اطمینان ہو، اور گناہ کہ آپ کے دل میں کھٹکتا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو بھی اس کے بارے میں پتہ چلے۔ پتہ تو چل چکا، جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا اچھی طرح جانتا ہے، اور ہم انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ کھٹک تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کافر سے میرا مقابلہ ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی، اور بس میں اس پر حملہ ہی کرنے والا تھا کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، اور یقیناً جنگ تو دھوکے کا نام ہے، اس لیے میں سمجھا کہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں اس سے رک جاؤں گا، اور پھر وہ ہیلا کر کے مجھے دھوکہ دے کر تلوار اٹھا کر پیچھے سے مجھے قتل کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے، آپ بار بار یہ کلمہ کہتے رہے، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ، اقتلتہ بعد ان قال لا الہ الا اللہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملے کہے بار بار، کیا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا پھر بھی تم نے اسے قتل کر دیا؟ اتنی بار دہراتے کہ بہت زیادہ میں تکلیف میں آ گیا، میں نے سوچا کاش آج ہی میں مسلمان ہوا ہوتا تو یہ گناہ میرے کھاتے میں نہ لکھا جاتا۔ اور پھر میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا عذر بھی تو سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بس اپنی جان بچانے کے لیے، مجھے دھوکہ دینے کے لیے کہا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہلا شققت عن قلبی، زبان دیکھو، پھر دل چیر کے دیکھنا چاہیے تھا نا، وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے؟ زبان۔ تو ہم انسان ہیں، ہم لوگوں کی زبان کا اعتبار کرنے والے لوگ ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصدقوا اذا حدثتم، بھائی سچ بولا کرو، علیکم بالصدق، سچ بولا کرو، ایاکم والکذب، جھوٹ مت بولا کرو، اذا حدث کذب، منافقین کی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے معاشرے کو، پورے مسلمانوں کے معاشرے کو ہر طرح کی زبانی لغزشوں سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، اور ہر وہ گناہ جو زبان سے ہوتے ہیں اور جن کی وجہ سے لوگوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہیں، دوست دشمن بن جاتے ہیں، قریب والے دور ہو جاتے ہیں، ہر طرح کے ان گناہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان معاشرہ اپنے آپ کو بچا سکے اس سلسلے میں پوری رہنمائی کی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اصل مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لیکن مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک ہم اپنے بھائیوں کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں،
ہماری زبان سے ہمارے ہی بھائیوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، حتیٰ کہ جو مر چکے ان کی بھی غیبتیں ہماری زبان سے ہوتی رہتی ہیں۔ حال تو یہ ہماری غیبت کا کہ جہاں 4 لوگ ہوں گے نا، وہ 5ویں کی غیبت کریں گے، پھر جب یہ چوتھا چلا جائے گا 3 مل کر اس چوتھے کی غیبت کریں گے، جب یہ تیسرا چلا جائے گا تو 2 مل کر تیسرے کی غیبت کریں گے۔ یہی ہمارا حال ہے۔ ہماری جو عام طور پر بات چیت ہوتی ہے، اللہ تعالی ہم کو آپ کو معاف فرمائے، تو اس بات چیت میں غیبت ہے، چغلیاں ہیں، جھوٹ ہے، بہتان تراشی ہے، وعدہ خلافی ہے، کسی کا مذاق اڑانا ہے، کسی کو حقیر سمجھنا ہے، غرض یہ ساری برائیاں اللہ ہم کو آپ کو محفوظ رکھے۔ ہم اپنی زبانوں سے دن بھر کرتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کتنی اپنے حصے کی نیکیاں اپنے اس بھائی کو دے آئے ہیں، یا اس بھائی کی کتنی برائیاں ہم اپنے کھاتے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھوا لائے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اچھی طرح اس بات کو یاد رکھیے کہ ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کا مدار جیسے کہ ہمارے دل پر ہے، ویسے ہی ہماری زبان پر بھی ہے۔ آپ زبان کی اہمیت کو ہرگز بھی کم نہ جانیں، جیسے کہ اتنی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ چنانچہ مجھ پر اور آپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، ما اخوف ما تخاف علیہ، سب سے خطرناک چیز آپ کو مجھ پر جس کا ڈر ہو وہ کون سی ہے؟ میرے بارے میں آپ کو سب سے زیادہ کس چیز سے خطرہ ہے، کون سی چیز خطرناک محسوس ہوتی ہے کہ وہ چیز مجھے نقصان پہنچائے گی حال میں، مستقبل میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امسک علیک ھذا، امسک علیک ھذا، زبان اپنے قابو میں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات؟ قال کف علیک ھذا وابکی علی خطیئتک ولیسعک بیتک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات کیسے ملے گی؟ میں چاہتا ہوں مجھے دنیا کے جھمیلوں سے، آخرت کے عذاب سے نجات مل جائے، میں محفوظ و مامون رہ جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ نجات حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ زبان قابو میں رکھو۔ کسی کا دل دکھا، آپ چاہتے نہیں تھے لیکن دل تو دکھ گیا، جھگڑا ہوا۔ آپ نہیں چاہتے تھے غیبت کرنا، زبان سے بات نکل گئی، ہو گئی غیبت۔ آپ نہیں چاہتے تھے اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات، زبان سے نکل گئی، ہو گئی وہ بات۔ اس لیے زبان کو قابو میں رکھو، اپنے گناہوں پر رو، اور بلا وجہ بازاروں میں مت گھومتے پھرو، اپنے گھر میں رہو، زیادہ خیر ہے، انشاءاللہ نجات ملے گی، محفوظ رہو گے۔ اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ صرف 2 چیزوں کی ضمانت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں۔ ایک تو اپنی زبان، یہ جبڑوں کے درمیان زبان ہے، چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، لیکن یہی ہے جو پورے ہڈیوں والے جسم تک کو برباد کر دیتا ہے۔ تو جو شخص مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے کہ زبان کی حفاظت کرے گا، زبان کو غلط استعمال نہیں کرے گا، اللہ کو ناراض کرنے والی کوئی بات، بندوں کو ذلیل کرنے والی کوئی بات، بندوں کا دل دکھانے والی کوئی بات، ایسی کوئی بات وہ اپنی زبان سے نہیں نکالے گا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا۔ الحمدللہ شرمگاہ کی حفاظت کرنا تو اللہ کے احسان سے اللہ بہت سے لوگوں کی مدد کرتا، توفیق دیتا ہے، لیکن زبان کا معاملہ ہمارے یہاں بہت ہی ہلکا ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت تو اللہ اپنے فضل سے ہماری کر ہی دیتا ہے، لیکن زبان کی جو حفاظت ہے اس معاملے میں بڑے بڑے لوگ اپنی نیکیاں دوسروں کے کھاتوں میں لکھواتے چلے جاتے ہیں، یا دوسروں کی برائیاں اپنے کھاتے میں منتقل کراتے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نجات چاہیے نا، زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، کف علیک ھذا، اپنی زبان اپنے قابو میں رکھنا۔ معاذ رضی اللہ عنہ بڑے فقیہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے ہیں۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّا لَمُوَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، جو کچھ باتیں ہم کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا، ان پر ہماری گرفت ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذ وَهَلْ يُكِبَّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ۔ معاذ کیسی باتیں، بچکانہ باتیں کرتے ہو؟
بہت سے لوگوں کو ان کی زبان ہی چہروں کے بل جہنم میں گرائے گی، یعنی جو کچھ زبان سے انہوں نے برائیاں کی ہوں گی، ان برائیوں کی وجہ سے وہ چہروں کے بل جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ زبان کی برائیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عورتوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا، وہ نصیحت ہمارے لیے عورتوں سے زیادہ ضروری ہو گئی ہے، تصدقنا فإنی أریتکن اکثر اہل النار قلنا وبماذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، عورتوں کی گروہ ہے، عورتوں کثرت سے صدقہ کیا کرو، میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے۔ خواتین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کون سے گناہ ہم عورتیں کرتی ہیں جن کی وجہ سے ہماری اکثر تعداد جہنم میں جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کا معاشرہ دیکھتے تو عورتوں سے پہلے تو مردوں ہی کو نصیحت کرنے کی ضرورت تھی کہ تم تکثرن اللعن، بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہو، یعنی بد دعائیں دینا، جھوٹ بولنا، کسی پر الزام لگانا، کسی پر تہمت لگانا، بلا وجہ کسی کا مذاق اڑانا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی کے بارے میں سنی سنائی بات اڑاتے پھرنا، یہ ساری برائیاں عورتوں کی طرح مردوں میں بھی ہیں۔ فرمایا تکثرن اللعن، ایک تو لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہو، وتکفرن العشیر، اور احسان کرنے والے کی ناشکری بھی کرتی ہو۔ تمہارا باپ تم پر احسان کرے اس کی ناشکری کرو، تمہارا شوہر تم پر پوری زندگی احسان کرتا چلا جائے اس کی بھی ناشکری کرو۔ تو یہ عورتوں کے لیے نہیں، ہم مردوں کے لیے بھی بڑی نصیحت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی وجہ سے بہت سے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اور عورتوں کی اکثریت بھی اسی وجہ سے جہنم میں جائے گی کہ وہ اپنی زبان قابو میں نہیں رکھتے تھے۔ چنانچہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اللہ نے ہمیں یہ جو چھوٹا سا عضو دیا ہے، جس کام کے لیے دیا ہے وہی کام ہم اپنی زبان سے کرتے رہیں، اللہ کو یاد کریں، اللہ عز و جل کا ذکر کریں، تلاوت کلام پاک کریں، دعائیں مانگیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہماری امت کی خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے ہم کو خیر امت کا لقب دیا ہے، اپنی زبان سے نیکیاں پھیلائیں، نیکیوں کی ترغیب دیں، اپنی زبان سے برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہاتھ سے روکنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اور وہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں، لیکن اپنی زبان سے ہم اچھائی کو اچھا تو کہہ سکتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی دعوت تو دے سکتے ہیں، برائی کو برا تو کہہ سکتے ہیں، لوگوں کو برائی کے غلط نتائج اور برے اثرات سے آگاہ کر کے برائی سے روکنے کی ہلکی سی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی مکمل طور پر حفاظت کریں، اسے قابو میں رکھیں، اپنی زبان سے وہی لفظ نکالیں اللہ جسے پسند کرتا ہو، یہ نہ سوچیں کہ نہیں نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے۔ اتنی حدیثیں آپ نے سنی، پتہ چلا کہ زبان پر بھی آپ کی دنیا اور آخرت کا صلاح اور فلاح اور فساد کا دار و مدار ہے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ یاد رکھیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن کمٹمنٹ ضرور کرتے ہیں، بھائی لینا دینا ہی کیا تھا تمہارا۔ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہوتا، نہ ہماری فیلڈ ہے، لیکن کمٹمنٹ ضروری ہے، ایسا نہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو، ایمان کی شروعات تو ایمان باللہ سے ہی ہوتی ہے، اور یوم آخر پر ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اگر انسان کے دل سے آخرت کا ڈر نکل جائے، جزا اور سزا کی امید اور خوف نکل جائے، تو کہے کہ کوئی نیکیاں کرے گا، کہے کہ کوئی گناہوں سے بچے گا، وہ تو ہر چیز جو اسے اچھی لگے گی، ہر کام جو اسے اس کا دل چاہے گا، شہوات سارے کے سارے وہ کام کرے گا، کیونکہ نہ اللہ کا ڈر، نہ اللہ سے امید، نہ آخرت پر ایمان، نہ آخرت میں اپنی نیکیوں کی جزا ملنے کی امید، نہ گناہوں کی سزا ملنے کا ڈر۔ تو ایمان بالیوم الآخر اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ بندے کو بندہ بنا کر رکھے، تاکہ اسی اپنی حد میں رکھ کے بتائے کہ نہیں، سب آڈیو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، جزا ملے گی، سزا بھی ملے گی۔ اسی لیے کئی احادیث میں اور کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بھی ایمان باللہ کے ساتھ ایمان بالیوم الآخر کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف ہم کو ایک اصول دے دیتے ہیں، جو شخص اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ وہاں بولے جہاں بولنا ضروری ہو، اتنا بولے جتنا بولنا ضروری ہو، وہی بولے جس کو وہ دلائل کے ساتھ حق سمجھتا ہو، فلیقل خیرا۔ یہ بھی سمجھ میں آنا چاہیے نا کہاں بولنا چاہیے، بہت سی دفعہ یہی نہیں معلوم ہوتا کہاں بولنا چاہیے، ہم وہاں بول سکتے کہ نہیں پھر بھی بولتے ہیں۔ کیا بولنا چاہیے یہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے، کیا بولنا چاہیے اور کب بولنا چاہیے، کیا کب کہاں،
یہ ساری باتیں سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہی خیر ہے کہ جو بھی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو وہ یا تو خیر کی بات کرے۔ ابھی آپ نے ماشاءاللہ اللہ حافظ صاحب کو جزائے خیر دے، ایک آیت آپ نے سنی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ، قول زبان، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، پہلے قول ہے، بعد میں دعا اور عاملہ ہے، پہلے قول ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ تو میں اور آپ سبھی تو اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، لہٰذا وہ زبان جو اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، وہ زبان جس سے ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، وہ زبان جس سے ہم دین کی خدمت کر سکتے ہیں، وہ زبان جس سے ہم اللہ کو راضی کرنے والے کام کر سکتے ہیں، وہ زبان جس کا صحیح استعمال کر کے ہم انشاءاللہ جنتوں کے وارث بن سکتے ہیں۔ آخر اسی زبان سے ہم جنت سے محروم ہونے والے کام کیوں کریں؟ اسی زبان سے ہم اپنے ایمان کو خراب کرنے والے کام کیوں کریں؟ اسی زبان سے ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیوں کریں؟ اسی زبان کا ہم غلط استعمال کیوں کریں؟ کیونکہ کسی بھی نعمت کی، زبان بہت بڑی نعمت ہے، گونگوں سے پوچھو، زبان بہت بڑی نعمت ہے، اور کسی بھی نعمت کی قدر دانی اور شکر گزاری کا ایک بڑا ذریعہ وسیلہ یہ ہے کہ اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ چنانچہ زبان کا صحیح استعمال کریں۔ یہ زبان ہی ہے جو آپ کو چار لوگوں میں معزز بناتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو چار لوگوں میں آپ کی عزت خراب کرتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیشہ یاد رکھیے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا، بھلی بات کرو، اچھی بات کرو، لوگوں کو جوڑنے والی بات کرو، لوگوں کی اصلاح کی بات کرو، لوگوں کے اعمال اور ان کے عقائد اور اخلاق سدھارنے والی بات کرو، سچی بات کرو، لوگوں کی مدد کرنے والی حوصلہ افزائی والی باتیں کرو، لوگوں کے دل توڑنے والی باتیں، لوگوں کی توہین والی باتیں، لوگوں کو ذلیل کرنے والی باتیں، کفر کی باتیں، شرک کی باتیں، گندی فحش باتیں، منکر باتیں، غلیظ باتیں، اللہ جن کو ناپسند کرے، بندے جن کو ناپسند کرے، بندوں کو جس سے چوٹ پہنچے، اللہ عز و جل جس سے ناراض ہو، ایسی باتیں وہ بندہ نہ کرے۔ اگر بات کرنا ضروری ہو تو کرے، ورنہ چپ رہے۔ من صمت نجا، خاموشی میں ہی نجات ہے۔ امید ہے کہ زبان کی اہمیت اور حفاظت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کی روشنی میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہوں گی، آپ کی سمجھ میں آئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دل اور اپنی زبان پر قابو رکھنے والا بنائے۔ اللہ عز و جل ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو اپنی نیکیوں کی راہ میں لگا دے، اپنی رضا کے کاموں میں لگا دے، ہر اس برائی سے، ہر اس خراب کام سے اللہ ہر مسلمان کو محفوظ رکھے جس سے ہمارا دین، ہماری دنیا آخرت برباد ہوتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں ان نعمتوں کی قدر دانی کرنے اور ان کا صحیح استعمال کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔